میرا نام طیبہ افتخار ہے. آپ ریڈیو پاکستان سے پروگرام رابطہ سن رہے ہیں. آج ہم سی پیک کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مریم رضا صاحبہ, ڈیپٹی ڈائریکٹر پاکستان ریسرچ سینٹر فار اے کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر, کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا بیجنگ, اینڈ ریسرچ ایسوسیٹ CPSS. سی پیک کا خطے میں کیا اہمیت ہے, تو اگر ہمارے سامعین کو آپ بتائیں اس کے بارے میں. جی میں اس طرح سے بتانا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پورے خطے کی جو ہے وہ سچویشن کتنی چینج ہو رہی ہے دن بہ دن, نئی ڈیولپمنٹ, نئے جو ہیں وہ چیزیں ہو رہی ہیں. جس طرح سے افغانستان کی سچویشن ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے دنوں میں جو ہے اس کی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور اب طالبان گورنمنٹ آ گئی ہے. لیکن جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی جو ہمارے خطے کی اور کنٹریز ہیں, چین ہو گیا, ازبکستان ہو گیا, رشیا ہو گیا, اور تاجکستان, کرغزستان, قزاقستان, سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں بیسکلی ساری, وہ ساری کنٹریز, پاکستان اٹ سیلف, ہم لوگ یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان پیس پروسیس میں. تو ابھی سب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں, ایسا کچھ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کس طرح سے کوآپریشن ڈیولپمنٹ کی جائے اور کیا کیا نئے مواقع ہو سکتے ہیں. اور ان سب چینجنگ سینیریو میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں میرے خیال سے وہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں آپس میں کنٹریز کو جوڑنے میں, اکنامک ڈیولپمنٹ میں اور ٹریڈ ریلیشنس کو بڑھانے میں. سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے وہ اوبویسلی پورے خطے کے ممالک کے لیے تو اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ ایران ہو گیا یا اور سینٹرل ایشین کنٹریز, وہ کیونکہ ساری سینٹرل ایشین کنٹریز بھی لینڈ لاک کنٹریز ہیں, تو ان کے لیے بھی جو سی پیک کا روٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ان کی مارکیٹ کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ باقی جو یورپین یا مارکیٹس ہیں ان تک ان کی رسائی ہوگی اور ایزی اور شارٹ, ایک تو شارٹ راستہ ہے, دوسرا اس کا جو کاسٹ ان کو پڑے گی وہ بہت کم پڑے گی. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو باقی تمام کنٹریز نے بھی سی پیک میں جو ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ کے ساتھ شامل ہونے میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہو اور اس کے ذریعے ان کو جو ہے وہ جو پانی تک رسائی ہو تاکہ ان کے مارکیٹ کا دائرہ کار بڑھے. یعنی سی پیک کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ اور ممالک کو ترقی کے عمل سے جوڑا جائے گا اور ملک کی معیشت صنعتی انقلاب سے ہمکنار ہوگی. آپ نے بات کی, بلکہ آپ کے جو پورٹ فولیو ہے اس میں ڈائیلاگ آف سویلائزیشن کی بھی بات کی جاتی ہے, تو وہ کیا ہے, یہ کہاں سے کانسیپٹ نکلا؟ دیکھیں جو ڈائیلاگ آف سویلائزیشن ہے, میرے خیال سے ڈائیلاگ آف سویلائزیشن یا کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر, اس طرح کے جو نیریٹیوز ہیں جو نئے, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت سی چینجنگس لے کر آ رہے ہیں. اور یہ نیریٹیوز ہمیں اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی, اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے ہماری عوام کو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بیسکلی کانسیپٹ, نئے کانسیپٹ کیا ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ BRI کے ہی پلرز ہیں, وسیع جیسے میں نے بات کی کہ بیونڈ جا رہا ہے اکنامک کنیکٹیوٹی سے. تو چائنا نے یہ جو ہے وہ نیریٹیوس دیے ہیں دنیا کو, جس میں ڈائیلاگ آف سویلائزیشن, جس میں ہم نے بات کی کہ ڈائیلاگ آف سویلائزیشن کو چھوڑ کر اب جو ہے وہ کلیش آف سویلائزیشن کو چھوڑ کر اب کنٹریز ڈائیلاگ آف سویلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. یہ آئیڈیا جو ہے وہ چائنا نے ہی جو ہے وہ فراہم کیا ہے دنیا کو کہ کس طرح سے کنٹریز, ممالک آپس میں ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہیں وہ اپنی کوآپریشن بڑھا سکتے ہیں, کس طرح سے ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ڈفرینسز کو, اختلافات کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. تو یہ جو ڈائیلاگ آف سویلائزیشن کا کانسیپٹ ہے, اس کے انڈر کیونکہ BRI کی بڑھ چکا ہے, اب چائنا اس کے ذریعے بھی بہت سے ممالک ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے اور اس نیریٹو کے انڈر بھی اکنامک کوآپریشن کو بڑھا رہا ہے اور ڈفرینٹ اپنے جو ہے وہ ممالک کے ساتھ اس آئیڈیا کو ڈسیمینیٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے کنٹریز جو ہیں وہ اس ڈائیلاگ آف سویلائزیشن کے ذریعے اپنے اختلافات مٹا سکتی ہیں اور نئے منصوبوں کی طرف جا سکتی ہیں. مریم, آپ نے بات کی کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کی, یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ مجھے لگ رہا ہے, اگر آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کر سکیں اس پر. جی, کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ممالک ایک کانسیپٹ یعنی ایک اپنا جو ہے وہ ایک فیوچر, شیئرڈ فیوچر یعنی ایک مستقبل کی طرف گامزن ہوں ایک آئیڈیا اور یونٹی سے. ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے زمانے میں نان ٹریڈیشنل سیکورٹی چیلنجز بہت ہیں, جیسا کلائمیٹ چینج ہو گیا, واٹر اسکارسٹی کا ایشو ہے, اور سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں, اور بہت سے نان ٹریڈیشنل سیکورٹی چیلنجز ایمرج ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے جو, کیونکہ یہ چیلنج پورے ریجنس کے چیلنج ہوتے ہیں, دنیا کوئی ملک ایسا ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ سے جو ہے وہ آزاد ہو, یا جو بالکل جو یورپین کنٹریز ہیں دے آر ڈوئنگ, مطلب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ کر رہی ہیں, بہت سے اقدامات کر رہی ہیں, لیکن کلائمیٹ چینج کا ایشو وہاں پہ بھی ہے. تو کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جس پہ جو
CO2 emissions ہیں یا کلائمیٹ چینج کا ایشو جو ہے وہ فیس نہ کر رہی ہوں. اس طرح کے جو نان ٹریڈیشنل سیکورٹی چیلنج ہے کیونکہ 21st سینچری میں اب یہ ایمرج ہو رہے ہیں اور ساری کنٹریز اس کی ایک لائے عمل تیار کریں گے کس طرح سے جو ہے وہ کوآپریٹ کیا جائے. تو یہ جو کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کا کانسیپٹ ہے یہ اس طرح کے جو کامن چیلنجز ہیں ان کے جواب کا ہے کہ کس طرح سے ایک لائے عمل پرووائڈ کر سکتی ہیں جو کہ کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کی طرف جا سکتا ہے. اب اس میں دو چیزیں بیلنس کرنے کے لیے، ایک تو کمیونٹی اٹ سیلف ہے کہ کمیونٹی بنے گی کیسے، اور دوسرا ہے شیئرڈ فیوچر کہ کس طرح سے کمیونٹی ایک شیئرڈ فیوچر کی طرف جائے گی. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں، دونوں جو اس میں ایسپیکٹ ان کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی جو ڈائلاگ آف سویلائزیشن کے ساتھ یہ کانسیپٹ بھی چائنا کے ہی نے پرپوز کیا ہے. اب اس کانسیپٹ کے ذریعے چائنا جو ہے اپنے ڈفرینٹ ہر ریجن میں ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، 7 کنٹریز ہیں جس میں چائنا نے جو ہے وہ اپنے سینٹرز بنائے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں سے پاکستان ریسرچ سینٹر فار کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر بھی ہمارے پاکستان میں جو میرے ادارے نے مل کے چائنا کمیونیکیشن یونیورسٹی کے ساتھ بنایا، یہ ایک ادارہ ہے. اس کے علاوہ بھی جرمنی میں ہے اور ایتھوپیا میں ہے اور باقی جو ہے تنزانیہ میں ہے اور باقی اس طرح ہر ریجن میں ایک کنٹری میں یہ سینٹر بنا ہے. اب اس سینٹر کے ذریعے ایکڈیمک کوآپریشن بڑھ رہی ہے کہ آپس میں جو ہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس انہانس ہو رہے ہیں اور ان دو کانسیپٹ میں بہت سا کام ہو رہا ہے. یعنی اگر اس کو پڑھنے کی اس میں مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے. مریم، یوزلی ہم نے دیکھا ہے ان دا پاسٹ ایز ویل کہ اس طرح کے کانسیپٹس پہ سب کو یونیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں کیا اقدام کیے جا رہے ہیں کہ ایک ہی فرنٹ پہ سب کو کھڑا کر دیا جائے؟ جی، جس طرح سے میں نے بتایا کہ کسی بھی یونٹی کے لیے ایک پلیٹ فارم ضروری ہے. تو یہ جو سینٹر بنائے گئے ہیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے، کیونکہ اب کرونا کا ہمیں پتہ ہے کووڈ جو ہے وہ ہر طرف ہے، ریسٹرکشن ہے، ٹریول ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں، جو فزیکل آنا جانا ہے وہ تھوڑی اس میں لمیٹیشن ہے. لیکن ہاؤ ایور چیزیں جو ہیں وہ آن لائن کی طرف جا چکی ہیں. تو آن لائن یا ورچوئل چیزوں کے ذریعے کنیکشن تو بہت آسان ہو گئی ہے. میٹنگز ہو رہی ہیں، بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہیں، ویبینارز ہو رہے ہیں. تو جو پلیٹ فارمز ہیں ایکڈیمک کوآپریشن کے، ان کے ذریعے جو ہے جو ایونٹس ہوتے ہیں آن لائن یا ہائبرڈ کانفرنسز ہوتی ہیں، ہائبرڈ ایونٹس ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے یہ ان کے ذریعے جو ہے ایون اس پورے سال میں، اس 1.5 سال میں چیزیں بہت ایوالو ہو گئی ہیں. ایون آن لائن چیزیں جو چلیں گی ہیں اس کے ذریعے بہت ٹرانسفارمیشن ہوئی. کنٹریز کو یہ جو کانسیپٹ بیسکلی جو کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر ڈائلاگ آف سویلائزیشن یہ آیا ہی پینڈیمک کے ٹائم پہ. لیکن اس 1 سے 1.5 سال کے ٹائم میں اتنا زیادہ اویئرنیس ہو گئی آن لائن چیزوں کے ذریعے، آن لائن ایونٹس کے ذریعے. جس طرح میرا ادارہ جو ہے ہم لوگ ایونٹس کرواتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنشپ پروگرامس کرواتے ہیں، آرٹیکل رائٹنگ کمپٹیشن کرواتے ہیں. اب اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو اس طرح کے نریٹیوس پہ پڑھنے کا، ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے. ان کے جو ایجوکیشنل انڈیکیٹرز ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں کہ بیسکلی نئے کانسیپٹ ہیں کیا، کیونکہ اب زمانہ بدل رہا ہے اور ہر کسی کو نئے کانسیپٹ اور جو ایوالونگ سینیریو اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ہم پاکستان میں. اسی طرح اسی کے انڈر جو ہیں ڈفرینٹ اسکالرشپ پروگرامز جو ہیں، کلچرل انٹیگریشن پروگرامز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں چائنا جائیں، چین کے پاکستان آئیں، اس طرح سے کلچرل انٹیگریشن ہو اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا زیادہ سے زیادہ پتہ چلے. تو یہ جو ادارے ہیں یہ بیسکلی نوجوانوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں. اسپیشلی جس میں میرا ادارہ جو ہے وہ بہت اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہا ہے کہ ڈفرینٹ انٹرنشپ پروگرام اناؤنس کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایونٹس کرواتے رہتے ہیں، کانفرنسز کرواتے رہتے ہیں، آرٹیکل رائٹنگ کمپٹیشن کرواتے رہتے ہیں. تو اس میں اوبویسلی اسٹوڈنٹس کو ایک ریسرچ کا موقع ملتا ہے. دوسرا جو ان کو ہم اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے دیٹ از ان کولیبوریشن ود دا کمیونیکیشن یونیورسٹی چائنا. تو ایک انٹرنیشنل آپ کے پاس ایک ریکگنائزیشن بھی ہو جاتی ہے آپ کے کام کی. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو اینڈ اپرچونیٹیز فار دا اسٹوڈنٹس. بالکل بالکل. اور مریم، میں پوچھنا چاہوں گی، یوزلی جب بھی ہم کانسیپٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک ثقافت یا کلچر کا اسپیکٹ جو ہوتا ہے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اگر آپ بتائیں گے ہمارے سامعین کو کہ اس میں کلچرل امپیکٹ کیسے واضح ہوگا، کیسے نمودار ہوگا، اور دوسرا کہ کوئی میوزک یا لینگویج سے ریلیٹڈ بھی پروگرامز آپ کا ادارہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے؟ جی، جو ثقافت، کلچرل کوآپریشن ہے وہ ڈپلومسی کی ایک ایسنس ہے، یعنی بیسک چیز ہے اس کے لیے. اب جو کلچر ڈپلومسی ہے یا سافٹ پاور پروجیکشن جو ہے اب کنٹریز اس طرف جا رہی ہیں، جس میں ان کا بیسک جو ٹول کہہ لیں یا ان کا ایک ہتھیار کہہ لیں وہ قلم ہے، وہ ایکڈیمک کوآپریشن ہے، وہ ایجوکیشن ہے. اس کے ذریعے ڈفرینٹ پروگرامس اسٹوڈنٹس کے لیے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. جس طرح سے بہت سے ایسے رائٹنگ کمپٹیشنس اناؤنس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، جو اس میں ون کرتا ہے وہ باہر کے ملک جاتا ہے، وہاں رہتا ہے، ان کے لوگوں کو جانتا ہے. تو سی پیک کے انڈر یا ان
کانسیپٹس کے اندر BRI کے اندر ٹائم ٹو ٹائم بہت سے جو کمپٹیشن ہے وہ اناؤنس وہ بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے مطلب ممالک میں جانے کا موقع بھی ملتا ہے. ابھی کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنس ہیں تو چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں, لیکن یہ بھی لرننگ کے لیے اور سمجھنے کے لیے ایک کوئی بری چیز نہیں ہے, بلکہ آسان ہے. تو آپ کو آن لائن کلک پہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اور جو آپ نے بات کی کہ کس طرح سے اور کیا مواقع دیے جا رہے ہیں, آپ نے یہ سوال کیا, تو اس میں سی پیک میں تو پوری ایک یونیورسٹیز 50 جیسا میں نے پہلے بھی بتایا 50 یونیورسٹی کا کنسورٹیم بنا دیا گیا ہے نا, جس میں چائنا اور پاکستان دونوں کی یونیورسٹیز ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپرووڈ, اور اس یونیورسٹی کے انڈر ہر مطلب ایک پیکج اسکالرشپ پیکج پرووائڈ کیا جا رہا ہے بہت ایزی فیسیبل کنڈیشنس پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو جو اسٹوڈنٹس فار فلنگ ایریاز میں ہیں وہ بھی اس کو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جس طرح سے اگر ایک آن لائن کمپٹیشن ہم اناؤنس کرتے ہیں ایسے رائٹنگ کمپٹیشن, تو جو فار فلنگ ایریا میں جو انٹیریئر سندھ میں یا اس طرح KP یا JB میں جو بچے بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے فائدہ ہے کہ وہ صرف اس میں ریسرچ کریں, ہمیں اپنی رائٹنگ سینڈ کریں, اور اگر اس لیول کا وہ ہو ہم اس پہ ریویو بھی ان کو دیتے ہیں, ان کو سمجھاتے بھی ہیں, ان کو پڑھاتے بھی ہیں, جس سے ان کا فائدہ ہوتا ہے. اور جو بھی اوبویسلی اس کمپٹیشن سے یا اس انٹرنشپ پروگرام سے یا اس کورس سے ان کو گھر بیٹھے لرننگ ہو جائے گی, ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کو گھر بیٹھے ہی سارا ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کانسیپٹ ہے کیا, اس میں کیا کیا اپرچونیٹیز جو ہم ٹائملی پرووائڈ کرتے ہیں ان کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا. تو آئی تھنک کلچر ڈپلومسی یا سافٹ پاور پروجیکشن جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ٹول ہے اسٹیٹس کے لیے, کسی بھی کنٹری کے لیے, چین یا پاکستان ہو جائے یا اور بھی کوئی کنٹری ہو جائے, سب کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹول ہے وہ کہ کس طرح سے اس کی کوآپریشن اور کوآرڈینیشن بڑھائی جا سکے کلچر ڈومین کے اندر. اور آپ نے جو کورسز اور انٹرنشپ پروگرامز کی بات کی, تو یہ کس طرح سے ایکسیس کیے جا سکتے ہیں؟ کیا اشتہار آتا ہے یا آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہوتا ہے؟ اگر آپ پروسیس بتا سکیں. جی, میں اپنے تمام سامعین کے لیے تو یہ اناؤنسمنٹ بھی ہے اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے, جو میرا تعلق سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز سے ہے, جو اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک ہے, اسلام آباد بیس تھنک ٹینک ہے, ہم پبلک پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں. اب ہمارے اگر ویب سائٹ پہ cgss.com پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ایک ایکسپینڈ ڈومین ہے ہماری ویب سائٹ ہے, اس میں ہر کیٹیگری کا الگ پروجیکٹ ہے, جس میں پاکستان ریسرچ سینٹر کا بھی ہے. اب جو بھی اس میں اپرچونیٹیز آتی ہیں, انٹرنشپ پروگرامز آتے ہیں, جابس آتی ہیں یا آرٹیکل رائٹنگ کمپٹیشن آتا ہے, وہ ہم سارے سوشل میڈیا پہ, ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, فیس بک پہ, ہماری ویب سائٹ پہ ہم اس کا اشتہار جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, جس کے ذریعے بہت سے اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے آل اوور اکراس پاکستان کے کیا نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ تمام سننے والے اس کو سرچ کریں اور اس کو پڑھیں, کیونکہ یہ کانسیپٹ جو ہیں آگے ایسے کانسیپٹ ہیں جو آگے کئی سال تک ریلیونٹ رہنے والے ہیں, اور اگر یہ ان پہ ریسرچ کریں گے اور ان نئے ڈائنامکس پہ ریسرچ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا, ان کی ایکڈیمک ویلیو زیادہ ہو جائے گی. کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ ریجنل کوآپریشن اور انٹیگریشن کا ہے. اب یہ جو ٹریڈیشنل وارفیئر کی طرف کم کنٹریز جاتی ہیں, اب ہائبرڈ وارفیئر, سائبر یا 5G وارفیئر یا نان ٹریڈیشنل سیکورٹی چیلنجز کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فوکس اس پہ ہے. تو میری یہی ایڈوائس ہوگی سب سننے والوں کو بھی کہ آپ اپنی انٹرسٹ بیس کو, جو ریسرچر ہوتا ہے وہ میں کہتی ہوں وہ ایک ڈومین نہیں ہوتی, اس کی ساری ڈومینس ہوتی ہیں, مطلب پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اس کے لیے دا ورلڈ از اوپن فار دا ریسرچر. سو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے نئے نیریٹیوس پہ ریسرچ کریں, کام کریں, جس کی ایکڈیمک ویلیو آگے آنے والے 10, 15, 20, 30 سال تک ہو, ان کی تھیسس کی, ان کی ریسرچ پبلیکیشن کی ویلیو ہو. کیونکہ اب زمانہ ایون سینٹرل ایشین کنٹریز بھی اب ریجنل کنیکٹیوٹی, سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشین ریجن کنیکٹیوٹی کی بات کرتی ہیں, اور زیادہ کوآپریشن پہ ہی ہیں کہ اس طرح کے پروجیکٹس لائے جا سکیں کہ ایک تو ہماری فزیکل جو ٹریولنگ ہے وہ ایزی ہو جائے, ویزا رجیم ایزی پرووائڈ کی جائے, انویسٹمنٹ, بزنس, پڑھائی کے مواقع, کیونکہ ہمارا جو ہے ایک سویلائزیشنل یا ریلیجیس سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے ہمارے کنیکشن. اور چائنا کی جہاں تک بات کی جائے, اوبویسلی کہ چائنا تو بہت ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن ہے, اتنی ایک گریٹ ان کا جو ہے ایک ڈائنیسٹی چلی ہے. اس کے بعد ان کی جو ابھی CPC جو ان کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے چائنا میں, وہ بہت کام کر رہی ہے. تو آئی تھنک ان سب چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اور ایون آگے آنے والے ٹائم میں بھی اور بہت سے نئے نیریٹیوز آئیں گے. تو ان نئے نیریٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی, ان کو پڑھنے کی, ان پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. مریم نے بڑی پرٹیننٹ بات کی کہ آج کل جو ٹریڈیشنل وارفیئر ہے اس کی طرف سے جو آپ کا رجحان ہے وہ ہٹ گیا ہے. اب لوگ جو ہے ریجنل کوآپریشن کی طرف جا رہے ہیں. خصوصاً میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ سائبر سیکیورٹی کے لیے تمام ممالک ایک پراپر
کیمپین کر رہے ہیں, دے وانٹ ٹو اسٹرینتھن دیئر رولز اینڈ ریگولیشن. سوشل میڈیا کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں کہ اس سے امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے عوام پر, تو اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. کلائمیٹ چینج پہ بات ہو رہی ہے جیسے کہ مریم نے کہا. مریم, آپ نے بات کی ڈائلاگ آف سویلائزیشن اور کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کی. ہم واپس آتے ہیں موضوع پر کہ یہ دونوں کانسیپٹس کیسے لنکڈ ہیں سی پیک سے. جی, یہ جو دونوں کانسیپٹ ہیں ڈائلاگ آف سویلائزیشن کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر, یہ دونوں BRI کے ہی پلرز ہیں. اب اگر سی پیک کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان دو پلرز کو بھی اگر ہم, کیونکہ BRI کا تو بہت میگا پروجیکٹ ہے, اسی کے انڈر جو ہے اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک. اب ہمیں یہ بھی سوچنے کی اور یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ BRI کے سائڈ بائی سائڈ پیرالل میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو اسی ڈیولپمنٹ میں سے ایک یہ دونوں کانسیپٹس ہیں. تو اب یہ ان دونوں کی ریلیونس ہی سی پیک کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ سی پیک از ون آف دا کوریڈورس, اینڈ اوبویسلی یہ دونوں جو کانسیپٹ ہیں یہ ایمرجنگ کانسیپٹ بات ہی اسی پہ کرتے ہیں کہ نیشنز کو کس طرح سے جوڑا جا سکے, ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا سکے اکنامک کوآپریشن کے لیے. کیونکہ دیکھیں جب اکنامک کوآپریشن ہوگی تو تو ساتھ ساتھ پیرالل میں آپ کی اکنامک کوآپریشن بھی ہوگی, جاب اپرچونیٹیز بھی آئیں گی, کلچر انٹیگریشن کے پروگرامس بھی آپ انیشیٹ کریں گے. تو یہ پیرالل سائڈ بائی سائڈ ہر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو جو BRI کے انڈر جو نئے انیشیٹیوز ہیں, پلرز ہیں, ان پہ ریسرچ کرنے کی اور پیرالل ڈیولپمنٹس کو جاننے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور سی پیک میں جیسے کہ ہر پروجیکٹ میں آپ کو چیلنجز یا اپرچونیٹی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو سی پیک کو رائٹ ناؤ کیا چیلنجز کا سامنا ہے؟ میرے خیال سے کہ چائنا یا پاکستان کی دوستی اتنی زبردست ہے کہ ان کو جو ہے وہ مطلب چیلنجز تو ہیں, لیکن دونوں کنٹریز جو ہیں آپس میں اپنی کوآرڈینیشن سے, کوآپریشن سے اس مشکلات سے نکل آ رہی ہیں. ابھی ہم سی پیک کے بہت سے پروجیکٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انڈین اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم سے. تو اوبویسلی وہ ہمارے لیے ایک ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہے ہمارے لیے, ہماری عوام کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے, کہ جس کو سیکیورٹی چیلنجز کو ایراڈیکیٹ کرنا ہے, جو کہ چین بھی اس میں ہے کہ سیکیورٹی چیلنجز کس طرح سے کم ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو انوالومنٹ ہے, انڈین انوالومنٹ پاکستان میں جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایون جو اٹیک جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے انڈین اسپانسرڈ ہوتے ہیں, اور یہ ہم نے تو ڈیلیبریٹلی پروف کیا ہوا ہے کہ انڈین اسپانسرشپ سے ہی یہ ہوتے ہیں. تو سیکیورٹی چیلنجز دے آر سرٹن سیکیورٹی چیلنجز جو ہمارے صوبے کے کچھ مسائل تھے, انٹرنل مسائل وہ تھے, روٹ کا مسئلہ تھا, لیکن اب وہ بھی ہماری جو گورنمنٹ کی کاوشوں سے وہ بھی حل ہو رہے ہیں. تو دے آر ایشوز, لیکن میرے خیال میں کہ ہمیں بگر پکچر کی طرف دیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے کل مسائل کو جو ہے خود حل کرنا چاہیے. بالکل. آپ کے خیال میں کچھ خبریں ہم دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں کے صوبے کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے اس قسم کے پروجیکٹ کو, کیونکہ اوبویسلی ہم لانگ ٹرم پلان بھی دیکھ رہے ہیں, ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. تو کیا یہ اس قسم کا چیلنج جو ہوتا ہے وہ آگے جا کے بڑا ہو جاتا ہے یا حکومت کے لیے تھوڑے سے مسائل بن سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اس طرح کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ آگے جا کے اس صورت میں بڑے بنتے ہیں جب تک ان کا حل نہ نکالا جائے, جب تک آپ لوگوں سے بات نہ کریں. صوبائی مسائل ہیں, لوگوں کے گریوینسز ہیں ڈفرینٹ, لیکن ان کی کیونکہ پرٹیکولر ہر صوبے کا ہمارا کلچر ہے, ایک نارمز ہیں, کوئی لمیٹیشنز ہیں, تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ مشاورت جاری ہے, اور ان کے بہت حد تک فائدہ ہو چکا ہے, کہ بہت حد تک جو مسائل ہیں وہ کم ہو چکے ہیں لوکل گورنمنٹ پہ, ہمارے لوکل لیول پہ, جو کہ اب جو صوبے ہیں وہ زیادہ اس چیز پہ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے کہ ایشوز جو آتے رہتے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل ہماری قیادت میں بھی آتے رہتے ہیں, لوگوں میں بھی, صوبائی حکومتوں میں, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آتے رہتے ہیں, لیکن ان کو اگر ہم امیجیٹلی اس کا سلوشن کیا جائے نیگوسیشن کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے اور فیزیبل اپرچونیٹیز کے ذریعے, کہ جس میں جو ہے وہ ون سچویشن ہو, تو آئی تھنک اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, اور آئی تھنک یہ لانگ ٹرم کی طرف نہیں جاتے جب تک ان کو اگر آپ ان کو سالو کر لیں. تو آئی تھنک اٹس ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدام کر رہی ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو جو ہے وہ سالو کر رہی ہے. بالکل. اور جیسے کہ ہر پروجیکٹ, اس قسم کے ہر پروجیکٹ میں ہوتا ہے ایک سارٹ آف پلان بھی ہوتا ہے کہ جس میں اس قسم کی جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے, پاسبل میتھڈز بتائے جاتے ہیں کہ کیسے ان کو ریزالو کیا جا سکے. ہم نے آج بڑی تفصیل سے سی پیک پہ بات کی. میں شکریہ ادا کرنا
چاہوں گی آج کی مہمان کا، مریم رضا صاحبہ، ڈیپٹی ڈائریکٹر پاکستان ریسرچ سینٹر فار کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر، کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا بیجنگ اینڈ ریسرچ ایسوسیٹ CGSS کا۔ سی پیک پاکستان اور چائنا کی کئی دہائیوں پر محیط قریبی اور مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ حکومت پاکستان کی کاوشوں سے سی پیک اب دوسرے مرحلے پہ داخل ہو گیا ہے اور معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ میرا نام طیبہ افتخار ہے۔ آپ ریڈیو پاکستان سے پروگرام رابطہ سن رہے تھے۔ پروڈیوسر ہیں منیبہ بخش ملک۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔